بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے رمضان المبارک میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی میں توسیع کی امریکی تجویز منظور کرتے ہوئے رمضان المبارک میں جنگ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے غزہ جنگ بندی توسیع کی امریکی تجویز کو منظوری دے دی اور جنگ بندی مزید 6 ہفتے تک برقرار رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت اعلیٰ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے رمضان اور اپریل کے وسط میں یہودی تہوار کے دوران جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا فریم ورک اپنایا گیا۔ اسٹیو وٹکوف کا کہنا تھا کہ مستقل جنگ بندی پر بات چیت کے لیے اضافی وقت درکار ہے۔ حماس نے تجویز سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، تاہم جنگ بندی میں توسیع کے پہلے دن زندہ یا مردہ یرغمالیوں کی نصف تعداد کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر مستقل جنگ بندی پر معاہدہ ہو جاتا ہے تو باقی زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں جنگ بندی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے اور معاہدے کے مطابق اسرائیل 42ویں دن کے بعد جنگ میں واپس آ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیل غزہ جنگ میں گزشتہ رواں سال جنوری میں عالمی طاقتوں کی مداخلت کے بعد جنگ بندی کی گئی تھی، جو 1.25 سال تک جاری رہنے والی اسرائیلی جارحیت نے 45,000 سے زائد مظلوم فلسطینیوں کی زندگیاں نگلیں۔ شہداء میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ غزہ مکمل ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کے اسرائیلی ارادے کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی بجائے پہلے مرحلے کو توسیع دینے کے اسرائیلی ارادے کو مسترد کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن مستقل جنگ بندی کے لیے اگلے مرحلے پر مذاکرات اب تک بے نتیجہ رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے العربیہ ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ حماس نے یہ بھی واضح کیا ہوا ہے کہ وہ معاہدے کی تمام شرائط کو مکمل کرنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ جمعرات کو حماس اور اسرائیلی حکام قطر کے دارالحکومت قاہرہ میں بات چیت کے لیے بیٹھے تھے، لیکن مذاکرات کا بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کا مقصد غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہے، جس میں تمام فلسطینی یرغمالیوں کی واپسی اور علاقے سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے لیے امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی رک سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گزشتہ روز ہونے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان تلخ بھری ملاقات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فریقین نے ممکنہ راستوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سے یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل تقریباً رک چکی ہے اور آگے جا کر مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کے امریکی ذمہ دار نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے ذمہ داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے امکانات کا تعین کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے گزشتہ روز کہا کہ تمام امریکی امداد بشمول وہ آخری ہتھیار اور گولہ بارود جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران منظور کیے گئے اور ادا کیے گئے تھے، کسی بھی وقت منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے ذمہ داران کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ کیف حکام کو ہتھیاروں کی حالیہ کھیپوں کی عارضی یا مستقل بندش کے امکان کو بھی دیکھیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کو دیے گئے 67 ارب ڈالر کی فوجی امداد کو انتہائی ضروری قرار دیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کسی مزید امداد کو مختصر نظر سے دیکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ یہ جانتے تھے کہ امریکہ سے ان کے ملک کو ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی ترسیل تقریباً
رک چکی ہے اور جب وہ وائٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے تو صورتحال مزید خراب نظر آ رہی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کشیدگی، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا سمیت یورپی ممالک کا یوکرینی صدر سے اظہار یکجہتی۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا سمیت یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کشیدگی پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اظہار یکجہتی کیا۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے دوران تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ میڈیا نمائندوں کے سامنے یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب سے تکرار ہوتی رہی، جس کی ویڈیو کیمروں میں محفوظ ہو گئی۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا سمیت یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کشیدگی پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اظہار یکجہتی کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کو فون کیا اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زیلنسکی کو برطانیہ کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کروائی، جبکہ جرمن چانسلر نے بھی یوکرین کو جرمنی اور یورپ پر انحصار کرنے کی پیشکش کی، جبکہ کینیڈا نے کہا کہ یوکرین آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، یوکرین کی حمایت پر یقین رکھتے ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم نے امریکہ، یورپی ریاستوں اور اتحادیوں کے درمیان سربراہی اجلاس کی ضرورت پر زور دیا۔ زیلنسکی نے اظہار یکجہتی کرنے پر سوشل میڈیا پر تقریباً 30 یورپی رہنماؤں کا فرداً شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرد عسکریت پسند تنظیم PKK نے ترکیہ سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کی کرد عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکر پارٹی نے اپنے اسیر رہنما عبداللہ وجلان کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے ترکیہ سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کل عدن تنظیم کے حامی کرد میڈیا میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رہنما عبداللہ وجلان کی پرامن اور جمہوری معاشرے کے قیام کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے ترک ریاست کے ساتھ فوری جنگ بندی پر عمل کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم جنگ بندی کی اپیل سے مکمل طور پر متفق ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ ہماری طرف سے اس وقت تک کوئی مسلح کارروائی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ کرد تنظیم کے اعلان کے ساتھ ترکیہ میں 40 سالہ تنازع کے خاتمے کا آغاز ہو گیا، جس سے خطے میں سیاسی اور امن و امان کے حوالے سے دوررس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ترکیہ میں قید کرد عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکر پارٹی کے رہنما عبداللہ وجلان نے 2 روز قبل اپنی تنظیم سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وجلان نے اپنے بیان میں کہا کہ میں ہتھیار ڈالنے کی اپیل کر رہا ہوں اور اس تاریخی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ عبداللہ وجلان نے کہا کہ امن ہتھیار ڈالنے اور جنگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم امن و سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ وجلان نے مزید کہا کہ کردوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا تو کردستان ورکر پارٹی وجود میں آئی۔ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کردستان ورکر پارٹی کا قیام ناگزیر تھا۔ اپنے خط میں عبداللہ وجلان نے کہا کہ تمام مسلح گروہوں کو ہتھیار ڈالنا پڑیں گے۔ واضح رہے کہ ترکی اور اس کے مغربی اتحادی PKK کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر سے ملاقات کی، جس دوران دونوں ممالک میں $2.8 ارب کا قرض معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی تلخی کے بعد آج برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے لندن پہنچے، جہاں وزیر اعظم کیر سٹارمر نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 10 ٹاؤن میں یوکرینی صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جہاں دونوں ممالک کے درمیان $2.8 ارب کا قرض معاہدہ طے پا گیا۔ اس حوالے سے یوکرینی صدر زیلنسکی نے ملاقات کے بعد کہا کہ قرض یوکرین میں ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جائے گا۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی حمایت پر آپ کا اور برطانوی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ چارلس نے کل میری ملاقات کو قبول کیا، اس کے لیے بھی شکریہ اور شکر گزار ہوں۔ زیلنسکی نے کہا کہ اتنی بڑی یورپی سربراہی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یوکرین کے لوگ خوش ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کا حکم، تارکین وطن کے لیے مشکل۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت انگریزی کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے سرکاری اداروں، وفاقی فنڈنگ حاصل کرنے والی تنظیموں اور تارکین وطن پر گہرے اثرات پڑنے کا امکان ہے۔ یہ اقدام سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں نافذ کیے گئے قوانین کو منسوخ کرتا ہے جو سرکاری اداروں کو غیر انگریزی بولنے والوں کے لیے زبان کی سہولت فراہم کرنے کا پابند بناتے تھے۔ نئے حکم کے تحت اب سرکاری ادارے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ غیر انگریزی زبانوں میں خدمات فراہم کریں یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس اقدام کا مقصد قومی یکجہتی کو فروغ دینا اور سرکاری معاملات کو آسان بنانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔